سامعین، کون کہتا ہے کہ پاکستان میں انصاف نہیں ملتا؟ پچھلے ہفتے پاکستان میں دو بڑے مشہور کیس لگے ہوئے تھے۔ ایک میں انصاف لینے والا تھا آرمی کا ریٹائرڈ میجر جنرل حفیظ الرحمان۔ یہ پی ٹی اے میں اپنی خدمات انجام دے رہے تھے۔ یہ معصوم پہلے آرمی میں تھے، وہاں سے ریٹائر ہوئے، اب پینشن بھی لے رہے تھے اور تنخواہ بھی لے رہے تھے۔ تو عدالت نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں، صرف پینشن لیں، یہ جو ہے نا، یہ پوسٹ آپ غلط بیٹھے ہیں۔ تو اس کو 72 آورز میں، 72 گھنٹوں میں آرڈر ٹائپ بھی ہو جاتا ہے، نقلیں بھی بن جاتی ہیں، پٹیشن بھی دائر ہو جاتی ہے، جج بھی آ جاتے ہیں، سٹے بھی ہو جاتا ہے، موصوف دوبارہ اپنے عہدے پر پاکستان کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ دیکھا، اس کو کہتے ہیں پاکستان میں انصاف۔ اب دوسرا کیس دیکھیے۔ دوسرا کیس میں انصاف لینے والا ہے عمران خان، وہیں اسلام آباد ہائی کورٹ ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ان کے کیس جو پچھلے 8 ماہ سے پڑا ہے اور اس کی تاریخ فکس نہیں ہو رہی، یہ نہیں اس کا وکیل کہہ رہا کہ آپ میرے حق میں فیصلہ کریں، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے کیس کی سماعت تو کر لیں، وگرنہ کیا ہوگا جی۔ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ منگل یا بدھ کو عمران خان کو مزید 3 سال کی سزا سنا دی جائے گی۔ کیا بات ہے پاکستان کے کہ وکیل کو پہلے پتہ ہے کہ اس کو سزا سنانی ہے اور اس کو اتنی سزا دینی ہے۔ تو آگے سے سپریم کورٹ کیا کہتی ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو کیسز بہت زیادہ ہیں، اور کیونکہ یہاں پہ ایک سویلین میٹر ہے، ایک سویلین آدمی ہے نا جی، عمران خان کی کیا اوقات ہے؟ عمران خان ایک پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہی تو ہے، ایک پارٹی کا ہیڈ نہیں، ہم تو اسے مانتے نہیں ہیں۔ وہ پاکستان کا مشہور لیڈر ہو سکتا ہے، لیکن اس سے ہمیں کیا کنسرن؟ ہم تو انصاف لینے بیٹھے ہیں، ہمارے تو یہ اصولوں میں شامل ہے کہ نہ ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، نہ میڈیا دیکھتے ہیں، نہ اخبارات پڑھتے ہیں، نہ کسی کی شادی بیاہوں میں جاتے ہیں۔ یہ پاکستان کے ججوں کا یہ کنڈکٹ ہے جس کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ جی ہاں، تو ان بیچاروں ججوں کو کیا پتہ کہ عمران خان کون ہے؟ وہ سویلین ہے، پچھلے 2-3 سالوں سے جیل میں پڑا ہے، اس کے خلاف 300 مقدمات ہیں۔ ان کو تو صرف اتنا ہی پتہ ہوتا ہے کہ جتنے کیس ان کے سامنے آ جاتے ہیں نا، وہ اس کو سن لیتے ہیں۔ تو آج پھر یہ جو عمران خان کی یہ جو پٹیشن تھی ارلی ہیئرنگ کی، اس کو سی ایم کہتے ہیں قانونی میں، تو اللہ کے حکم سے وہ بھی خارج ہو گئی ہے۔ مطلب یہ اب جو عمران خان کو ادھر سے ضمانت لیں گے القادر میں، اور نیچے سے انشاءاللہ پھر سزا ہو جائے گی، اور پھر اگلے 6 مہینے تک اس کی اپیل نہیں سنی جائے گی، اتنے تک کوئی اور کیس آ جائے گا۔ تو اس طرح زندگی عمران خان کی جیل میں ہی ہے۔ اور پاکستان میں جو جج صاحب ہیں، ہائے ہائے ہائے، سنی انہی ججوں نے ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئے ہیں۔ کسی اور جج کو عمران خان کا کیس سننے کی اجازت نہیں، وگرنہ پاکستان خطرے میں ہو جائے گا۔ تو پاکستانیوں کیوں نہیں سوچتے؟ آپ کا جو انسٹیٹیوشن ہے، آپ کا جو پاکستان ہے، بڑا زوال پذیر ہو گیا ہے۔ تو یہ پاکستان کے حالات ہیں۔ تو کوالیفیکیشن یہ ٹھہری کہ اگر آپ نے انصاف لینا ہے، وہ بھی پاکستان میں، تو پھر آپ کو جو پہلا کلیہ ہے اس پہ عمل کیجئے۔ آپ کو جو ہے نون لیگ والا ڈھونڈیے، پیپلز پارٹی کا بندہ ڈھونڈیے، تو انشاءاللہ العظیم آپ کے کیس کی فکسیشن بھی ہو جائے گی اور آپ کو جلد انصاف بھی مل جائے گا۔ بصورت دیگر آپ کو بالکل انصاف نہیں ملنا، وگرنہ آج آپ نے دیکھا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج ہیں، وہ اسلام آباد میں ایک واقعہ ہے سپریم کورٹ، وہ اس کے برآمدوں میں اپنی فائلیں لے کے پھر رہے تھے کہ ہمیں انصاف دو، ہمیں انصاف دو۔ او بھائی، آپ کو انصاف کس نے دینا ہے؟ انصاف تو پاکستان سے کب کا کوچ کر گیا۔ اگر پاکستان کی عدالتوں میں انصاف ہوتا تو پاکستان میں جو رینکنگ ہے وہ انتہا کو نہ پہنچ چکی ہوتی۔ انصاف کا نظام تقریباً مر چکا ہے۔ اور کل ایک جسٹس نے، یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں نا، یہ میرے نہیں ہیں، یہ جسٹس محسن کیانی کے ہیں۔ اس نے کہا کہ بشمول عدالتیں پاکستان کا کوئی ایک ادارہ بتا دیں جو کہ صحیح اور پراپرلی فنکشن کر رہا ہو۔ تو حضور، جب ایک جج کہہ رہا ہے کہ اس ملک کی عدالتیں انصاف یا اپنی جو فنکشن ہے وہ پورا نہیں کر رہے، تو عام آدمیوں پہ اس کا کیا گلہ؟ تو روتے رہیے، سسکتے رہیے۔ یہ پاکستان ہے، تو اس پاکستان میں اگر آپ نے زندہ رہنا ہے، اگر آپ کو انصاف چاہیے، تو پھر آپ کو اپنے ساتھ وہ جو پہلا کیس ہے میجر صاحب والا، وہ کوالیفیکیشن پوری کر لیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔